ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جب تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کے سفر میں تھے، تو 70 اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا تھا اگر کوئی ڈھونڈ لائے۔ مشرکین مکہ نے تو گھوڑا دوڑاتا وہ پہنچ گیا آپ تک، مگر جب آپ کے قریب پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ دوسری بار پھر ایسا ہوا، تیسری بار پھر ایسا ہوا تو سراقہ کو اس ادراک ہو گیا، اس بدو کو ادراک ہو گیا کہ میں غلط کرتا ہوں، میں حماقت کا مرتکب ہوں۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کے پروردگار کی پناہ، اصل رحمان کے نام سے تو واقف تھے، اللہ سے تو وہ واقف تو تھے ہی بتوں کی پوجا کرنے کے باوجود۔ جب مصیبت آتی تھی تو اللہ کو ہی پکارتے، خدا واحد کی کو پکارتے تھے۔ چنانچہ وہ ایمان لایا، اور دو بہت عجیب واقعات ہیں اس کے۔ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور بھی واقعات ہیں، خیر وہ بات طویل ہو جائے گی۔ جناب عمر فاروق اعظم کے زمانے میں کسریٰ کے کنگن لائے گئے۔ بادشاہ کنگن پہنتے تھے، جوہلا ہی ہوتے ہیں، جوہلا، ہار پہنتے موتیوں کے، اور تاج، اور ایسی کرسیاں اور تخت جن پہ بیٹھنے میں کوئی راحت نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمیں ادراک نہیں ہے، ہم نہیں سوچتے کہ قدرت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں ہر طرف سے، اور ہم نہیں جانتے کہ جھوٹ کو بالآخر مٹ جانا ہوتا ہے۔ اتنی جعل سازی، اتنا جھوٹ، اتنی ڈٹائی اور اتنا خوف۔ جسٹس شاہد جمیل نے کہا آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، جنہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے، اس خوف سے باہر آؤ، اس خوف سے باہر آؤ۔ اس خوف کی وجہ سے آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ میرا استعفیٰ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں، یہ استعفیٰ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ ان کے لیے ایک مثال ہے جو خوف میں فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے پورے نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے، صورتحال غیر یقینی ہے۔ ہمارے کچھ جج بھی خوف کا شکار ہیں، خوف کہ نوکری چلی جائے گی، اور یہ خوف کہ چیف صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اب جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے جرأت بیدار تو ہوئی، لیکن جب خوف سے واسطہ پڑا، دباؤ سے واسطہ پڑا، تو لکھ کے دے دیا کہ میں نے تو ایک جذباتی لمحے میں فیصلہ کیا، اور میرا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے تعلق تھا، اور اسے لاہور جا کر خفیہ ملاقات ہوئی، اور اعلیٰ قیادت سے اس کا رابطہ تھا۔ اس نے کہا استعفیٰ دے دو، تمہیں مستقبل میں ایک بڑا اعلیٰ عہدہ دیا جائے گا، اور اس میں میں نے کہا کہ ڈرامہ کروں گا پورا، اور پریس کانفرنس کروں گا۔ یہ بس یہ فرق ہے، یا رسوائی ہے یا دائمی توقیر ہے۔ مسجد نبوی میں بلایا جناب عمر بن خطاب نے سراقہ کو، اور فرمایا تم تو ان کی نشانی ہو سرکار کی۔ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، آخرت افضل ہے اور بہتر ہے، مگر تم دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا اینا یذہبون، تم جاتے کہاں ہو؟ یا فرمایا یا حسرتن علی العباد، میرے بندو تم پر افسوس ہے۔ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ جئیں گے تب آزادی سے جئیں گے، ورنہ اس سے موت بہتر ہے۔ ارے کہاں مولانا، کل عبدالغفور حیدری کو آپ نے بھیجا کشکول دے کر کہ ہم سے مل کر بلوچستان کی حکومت بنا لیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے، امیر تیمور نے کہا تھا وائس سے کہ تاتاری سچ کہتے ہیں، دو مولوی ایک مرد کے برابر ہوتے ہیں۔
اور یہ کہا، پھر یہ اپنی چادر کو جھٹکا دیا. یہ جو ہماری پنجابی فلموں میں دکھایا جاتا ہے چادر کو جھٹکا دیتے ہیں، یہ تاتاریوں سے ہی آیا ہے. کرینہ سیکھا ہم نے کہ مرد کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے. دیکھیے وہ جیل میں پڑا ہے اور اس سے کہا گیا ہے عمران خان سے کہ 3 سال کے لیے سیاست ترک کر دو، جیل میں رہو یا جیل سے باہر، یعنی مراد یہ ہے کہ جیل سے باہر آ سکتے ہو. اور اس نے ٹکا سا جواب دیا کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور شیر افضل مروت کا کسی نے کیا بگاڑ لیا جب وہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ اگر ہمیں اپوزیشن بینچوں پہ بٹھایا گیا، ظاہر ہے اپوزیشن بینچوں پہ بٹھایا جائے گا تو ایک ایک لقمے کا حساب لیں گے. ہے تو فصیح آدمی مگر لقمے کا نہیں، ایک ایک ڈکیتی کا حساب لیں گے. اور عمران ریاض کے خلاف مہم ہے اور اسد طور کو بھی نوٹس دے دیا، ان کو بھی دے دیا، اور ایک آدمی گرفتار بھی ہو گیا چیف جسٹس کی توہین پہ. کس کس کو گرفتار کرو گے؟ چیف جسٹس پہ تو ساری قوم کو اعتراض ہے ان کے فیصلے پہ. جو انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا اس میں ایک سادہ سا نقطہ، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جو کل بھی میں نے عرض کر دیا تھا آپ سے، قادیانیت کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. دیکھیے کرسچن ہے یہاں، وہ بائبل جو ہے تحفے میں دیتے ہیں یا برائے نام قیمت پر 5 7 10 روپے میں، کئی دفعہ ہمیں تحفے میں بھی ملی اور کئی دفعہ ہم نے وہ اپنے خریدی بھی. تو بہت تھوڑی آبادی سکھوں کی ہے اور تھر کے ہندو بڑے بھلے لوگ ہیں. بھائی وہ کہ ہم ہندو ہیں، یہ کیا ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں؟ بھائی آپ نے ایک نیا نبی اختیار کر لیا، اب آپ کہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے، اس کے جو بھی نام آپ رکھنا چاہیں. اور کتاب انہوں نے چھاپی قرآن مجید کی تفسیر، مرزا غلام احمد کے فرزند ارجمند بشیر الدین محمود کی لکھی ہوئی تفسیر کبیر، اور اس میں جعل سازی ہے، قرآن میں تحریف کے مرتکب ہیں. اور جس چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام میں آزادی ہے، اسلام میں قرآن مجید میں تحریف کی آزادی ہے. چیف جسٹس صاحب میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ قانون شکنی کی جائے، ایجیٹیشن کیا جائے اور فساد برپا کیا جائے. احتجاج تو آئین کی حدود کے اندر نہیں، یہ مذاق ہے کوئی. اب آپ اتنے لبرل ہو گئے اور اتنے ہمیں معلوم ہے آپ بڑے لبرل ہیں، بڑے سیکولر ہیں، ہوتے رہیے، آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. جس کا جو چاہے عقیدہ اختیار کریں. آپ ہم پہ مسلط کریں گے یہ بات. پنجاب حکومت نے ریٹ کیوں دائر کی ہے؟ اگر یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، احمقانہ ہے، تو پنجاب حکومت نے ریٹ کیوں دائر کی ہے اس کے خلاف؟ اور آپ کو واپس لینا ہوگا. وہ ایک اپنا اس تعلق رکھنے والا، قادیانیت سے تعلق رکھنے والا ایک ماہر معیشت، جو واقعی عظیم ماہر معیشت، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہنرمند تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اور اس ہنرمندی کی تکریم بھی کی جانی چاہیے. جناب عمر ابن خطاب نے خزانے کے لیے ایرانی بلائے تھے، مسلمان تو نہیں تھے وہ. جب خزانہ بنایا پوچھا شاہان اعظم کیسے کیا کرتے ہیں جب حکومت کے پاس مال بچ جائے، تو اس وقت کیا عرض کیا تھا کہ یہ کیا بحث ہو رہی ہے، وہ شامل ہو ہی نہیں سکے گا، مسلمان اس معاملے میں بہت جذباتی ہیں. ٹھیک، قاضی صاحب نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ امام غزالی بھی آپ ہیں، اور بلکہ امام ابو حنیفہ بن گئے، آپ امام جعفر صادق بن گئے. آپ ہر چیز پہ فتویٰ دیتے ہیں، ہر ایک کو ڈانٹتے ہیں. ہم آپ کی تکریم بھی کرتے ہیں اور آپ کے منصب کی بھی تکریم کرتے ہیں. آپ چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ ہر ایک کی تذلیل کیوں کرتے ہیں؟ اور اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے؟ دین تو ہمیں 1400 سال سے بعض چیزیں مسلمات میں ہیں، اس میں نے شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، مالکی، حنبلی، شافعی، کوئی اختلاف نہیں ہے. جو قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کرے اسے پھیلائے اور پھیلاتا چلا جائے. اور آپ کہتے ہیں یہ آزادی اس کو کہتے ہیں. آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے کا وجود شروع ہوتا ہے. آپ دوسروں کے عقائد کا مذاق نہیں اڑا سکتے. چیف جسٹس صاحب آپ کو ہوا کیا ہے اور آپ ہیں کس خیال میں؟ جب تک ہمارے سر ہماری گردنوں پر قائم ہیں گستاخی تو نہیں کرنے دیں گے ہم.
قرآن کریم کی شان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کیا وہ اقبال نے کہا تھا، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ بت خانہ ہے چیف جسٹس صاحب کے دماغ میں، وہ پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے، پکڑو 24 کروڑ آدمیوں کو پکڑ لو، جیلوں میں ڈال دو اور اس کے پلاٹ بنا کے بیچ لو اس ملک۔ خط لکھیں گے جناب، معافی چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ایسا ہے اس پہ آدمی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ IMF کو خط لکھیں گے، اب اس پہ یہ کہیں گے IMF نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ الیکشن ہوں گے، شفاف ہوں گے، اور اب امریکی جو ہیں ایک بار تو انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا، پھر لہجہ نرم ہے کہ جی یہ اندرونی معاملہ ہے، حکومت بنے گی دیکھیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پیش کیا ہے، نواز شریف صاحب نے کوئی وعدہ تو کیا ہے زرداری نے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو غزہ کے قتل عام پہ بات نہیں کرتے، جو کشمیریوں پہ قتل عام پہ بولتے نہیں، جو ہندوستان کے مسلمانوں کی دن رات توہین اور تذلیل اور قتل عام پہ بات کرنے کا روادار نہیں، انہوں نے امریکہ کو خدا سمجھا۔ ہمارا خدا امریکہ نہیں ہے۔ اس پہ ہوگا پراپیگنڈا کہ اس کو کیوں خط لکھا ہے جی، مگر یہ ہے کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا۔ آپ نے پراپیگنڈا کر کے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سیٹوں سے محروم رکھا جائے گا PTI کو۔ وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جی امید ہے، یقین ہے۔ وہ بھائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج تک اس نے کون سا فیصلہ انصاف کی بنیاد پر صبر، اس کا ہر فیصلہ عدالت نے اٹھا پھینکا۔ اب کچھ عرصے سے عدالتوں کا رویہ مختلف ہے، ورنہ اس کے بیشتر فیصلے وہ چلے گئے۔ گورنر صاحب 4 روزہ چھٹی پہ، مولانا فضل الرحمان کے مقرر کیے ہوئے 4 دن کے بعد اجلاس ہے اسمبلی کا، ان کا دور اقتدار ختم ہوا۔ اب وہ 2 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں، اقتدار میں بھی حصہ بٹانے کی خواہش دل سے جاتی نہیں ہے اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو کیا اسحاق ڈیر جیسے آدمی کی خدمت میں حاضر ہونا اور پھر اس سے یہ جواب لینا کہ آپ کو بہت دیر ہوگی، حالانکہ وہ شروع میں اس پوزیشن میں تھے، یا مسند اقتدار کے سائے تلے بیٹھیں، لقمہ تر کھائیں اور مزے کریں جیسے کرتے رہیں، اور آزادی کی زندگی جینی ہے تو اس کی ایک قیمت ہے۔ وہ ایک گلوکار ہیں جی، میں یہ بے ترتیبی سے وہ کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے موضوعات ہیں۔ گلوکار ہیں ذیشان روکھڑی، وہ رہا ہو گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا بھئی آپ کیوں گرفتار ہو گئے؟ وہ کچھ ایسے آدمی تھے، اس نے کہا جہاں جاتا ہوں لوگ عمران خان، وہ مشہور گانا جو ہے قیدی 804، تو وہ لوگ اس کی فرمائش کرتے ہیں، میں سنا تھا، اب کیا کروں۔ علی ظفر صاحب کو بنا دیا گیا چیئرمین، عمر ایوب سیکرٹری جنرل رہیں گے الیکشن کے لیے۔ چیئرمین تو خیر عمران خان ہی ہیں اور وہی رہیں گے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب جب جج تھے تو ہر چیز پہ خط لکھتے تھے۔ سپریم کورٹ میں اسامیاں خالی تھی تو بڑا احتجاج کرتے تھے، اب 3 خالی تھیں، ایک اور خالی ہونے والی ہے، اب نہیں پر کرتے، اب انہیں یاد نہیں ہے۔ تو وہ کمشنر کے بارے میں اس کے باوجود کہ اس نے پریس کانفرنس کر دی ہے، امید ہے شاید اب اسے معافی مل جائے گی، تو اس کے لیے فوجداری بھی اور توہین عدالت کمیشن کا بھی مقدمہ کارروائی کرنے کی سفارش کی ہے کمیٹی نے۔ کسی نے اس لطیفے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ الیکشن کا نتیجہ پہلے مرتب ہوا، الیکشن بعد میں ہوا، حکومت پہلے بنی، وزیر اعظم کا انتخاب بعد میں ہوا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے ٹویٹر بند ہے اور بند رہے گا، $75 لاکھ روزانہ کا نقصان ہے۔ لیکن یہ جو انسانی غلبے کی جو جبلت ہے یہ کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میر صاحب نے کہا تھا نہ عشق میں ہے صرفہ نہ حسن میں محابہ، ان صحبتوں میں آخر جانے ہی جاتیاں ہیں، اس کا انجام تو بربادی ہے۔ ٹویٹر بند ہے اور بند ہی رہے گا۔ محترمہ مریم نواز وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے والی ہیں، کل اجلاس ہوگا جمعہ کو، اگر آپ جمعہ کو سن رہے ہیں تو آج ہوگا۔ کارڈ وارڈ بن گئے سب کے، انہوں نے ایجنڈے کا اعلان کیا، بڑا صحت کارڈ یہ ہوگا، بھائی صحت کارڈ عمران خان نے جاری کیا تھا، اور کہا ایئر ایمبولنس ہوگی۔ ایئر ایمبولنس کا آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں وعدہ کیا تھا،
پھر کیا ہوا تھا؟ آپ کے وعدوں پہ کون اعتبار کرتا ہے؟ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، اب بھی ان کی 25 ہیں، پی ٹی آئی کی 21 ہیں، پیپلز پارٹی کی 21 ہیں، نون لیگ کی 18 ہیں، اور بلوچستان کی عوامی پارٹی باپ جسے کہا جاتا ہے اس کی 13، وہ تو گئے، تو یہ 13 سیٹیں تو بٹیں گی دوسروں میں۔ وہ اپنا بشرا بی بی جو ہیں، عجیب بات ہے یار، کوئی دل پتھر ہی ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ بھائی 13 دن بیت گئے، گلے میں تکلیف ہے، معدے میں جلن ہے، گلے میں جلن ہے، جونیئر ڈاکٹروں کو بھیجا ہے، اور ان کے پاس وہ جو بلڈ پریشر کا آلہ ہوتا ہے وہ بھی خراب تھا، علاج کیوں نہیں کراتے؟ اور آپ کا خیال ہے یہ آپ کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہو رہا؟ اور آپ کا کیا خیال ہے اس کے حساب نہیں لیا جائے گا؟ وہ کہتی ہیں مجھے وہاں بھیجو جیل میں، کہ نہیں جی وہ فلاں سیکورٹی مسئلہ، عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے میں سیکورٹی مسئلہ، ان کو جیل میں رکھنے میں، وہاں پہلے ہی 250 قیدی ہیں۔ کمال ہے، 250 قیدی خاتین ہیں، کمال ہے۔ مطلب یہ ہر شخص کو ذہنی اذیت دینی ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں، بندے نہیں پوچھ سکیں گے، بندے پوچھیں گے ویسے، اللہ زمین پہ تو نہیں اتر کے آتا۔ تمام صحافیوں کو سیالکوٹ کے اخبار نویسوں کو جمع کیا محترمہ ریحانہ ڈار نے، اور سارے فارم، پوری اس کی تعداد بھی کہیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے سامنے رکھے۔ فارم 45 بائی دی وے ARY جیو دنیا ٹی وی اور ایکسپریس سے کہا گیا ہے کہ یہ ذکر نہ کریں، فارم 45 کا، عمران خان کا ذکر نہ آنے پائے۔ عمران خان کا ذکر نہیں ہوگا تو پروگرام ہی نہیں ہوتا ٹی وی کا، نہ کوئی ویلاگ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اگر سیاست پہ بات کرنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، فارم سامنے رکھے اور کہا 52,000 سے میں جیت رہی ہوں، اور میں قرآن کریم پہ حلف دیتی ہوں اس کے لیے۔ قرآن کریم پہ حلف تو بصرہ صاحب بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اعجاز الحق صاحب کو شرم کرو یار، بس کرو یار۔ خواجہ آصف سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرم کرو، آپ سے تو کہہ سکتے ہیں شرم کرو کچھ۔ ملنے نہیں دیا جا رہا، علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا، عمران خان سیاست کیسر کو نہیں ملنے دیا، اور جناب یاسمین راشد صاحبہ پہ 75 سالہ، اس سے بھی زیادہ ہو گئی ان کی عمر، ایک دن تشریف لائی تھی، صبح سویرے میں لاہور میں تھا، ناشتے کے لیے ان سے درخواست کی، عذرائے کرم تشریف لائیں تو فرمایا کہ میں سویرے اٹھ کے سوئمنگ کرتی ہوں، بتایا نہیں کینسر ہے، بعد میں پتہ چلا، اور 9:30 کے بعد ایک نیا مقدمہ۔ کیا پتھر دل لوگ ہیں۔ 4 وزارتیں مانگی ہیں جناب ایم کی، ہم نے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاہیں، آپ کی تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے، 4 وزارتیں ہیں جی، بس نہیں چلتا، ورنہ وزارت عظمیٰ بھی مانگ لیں، شہر کی میئرشپ تو مانگیں گے ہیں جی۔ جب اسی طرح بھیک میں ہر چیز ملنی ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، مانگ یہ تو کوئی اپنا جس کو کوئی ضمیر ہو وہ سوچ سکتا ہے نا۔ مجھے افسوس ہے مصطفیٰ کمال پہ، ان میں سے کسی شخص پہ مجھے افسوس نہیں ہے، مصطفیٰ کمال صاحب آپ پہ افسوس ہے۔ علی امین نے اعلان کیا تھا مسجدوں کی بجلی مفت کرنے کا، اب اماموں کی تنخواہ کا اعلان کیا۔ آف کورس اٹ از اے پولیٹیکل موو، بس یہیں رک جائیے، یہ تو چلو امام بیچارے جو ہیں وہ بہت ہی، اور مدارس کے اساتذہ اور امام جو ہیں ان کی مدد تو کرنی چاہیے، بہت کم پیسے ملتے ہیں، بڑی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ میاں اسلم نے پشاور میں ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے، پنجاب پولیس وہاں پہنچی۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا، جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، جب محترمہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنیں گے آپ کو پتہ چلے گا انتقام کہتے کس کو ہیں۔ زرداری صاحب نے کیا انتقام لیا لوگوں سے، اور جنرل مشرف نے کیا لیا، اور جنرل ضیاء الحق نے کیا لیا، اور ایوب خان نے کیا لیا۔ اب آپ کو پتہ چلے گا، افسروں کو بھی پتہ چلے گا، اور اخبار نویسوں کو بھی پتہ چلے گا، اور میڈیا کے مالکان کو بھی پتہ چلے گا کہ غیظ و غضب ہوتا کیا ہے، اور کیسے حکم صادر ہوں گے۔
سینٹ کا الیکشن سے قبل صدارتی الیکشن ہوں گے تاکہ وہ اپنا گرفت، کون سی گرفت آپ کی ہے؟ کون سی گرفت آپ کی؟ تاج و تخت کے سب سلسلے جو ہیں ایک لہر اٹھتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے، ظاہر ہے ساری قوم پہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے، سانس نہ لے کوئی ہے۔ میر صاحب نے تو اور معنی میں کہا تھا لے سانس بھی آہستہ کا نازک ہے بہت کام، آفاق کس کار گئے شیشہ گری کا۔ یہ کہتے یہ روایت کس کی ہے؟ یہ فرعون کی روایت ہے کہ ہمارے سامنے سانس نہ، فرعون نے کہا میں رب ہوں، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ جب موت کے سزاوار تھے قیدی، ان کو رہا کر دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم خدا ہو، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال دو۔ فرمایا فبہت الکافر، قرآن مجید میں، تو کافر گنگ ہو گیا۔ کتنے فرعون گزر گئے اور کتنے نمرود گزر گئے اور کتنے شداد گزر گئے، کوئی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ جیو نیوز کی ایک خبر، جیو نیوز کی مجھے 8 فروری کی کسی نے بھیجی ہے، ایک کے سوا راول پنڈی کی ساری سیٹیں تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے جیت رہے تھے پی ٹی آئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کوئی جیو نیوز جھوٹی خبر تو نہیں دے سکتا، نکالی بہت کرتے ہیں، یہ صحت کارڈ وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ جلسے پہ بھی اسی پیٹرن پہ ہونے لگے۔ کمشنر پنڈی کا بیان تو میں نے آپ کو سنائی دیا، اور مروت صاحب کا بھی اور فضل الرحمان کا بھی، ہیں جی۔ اقبال نے کہا تھا آشنا اپنی حقیقت سے و دہکاں ذرا۔ دیکھیے دو باتیں انہوں نے کہیں، ایک سبھی سے، عام مسلمانوں سے، اور ایک حکمرانوں کے بارے میں کہی۔ کہا آشنا اپنی حقیقت سے و دہکاں ذرا، دانا تو، کھیتی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے، راہ تو، راہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، او بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اور حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا، کل میکدے میں ایک رند زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی عریانی نے بخشی ہے اسے رنگی قبا، اس کے آب لالگوں کی خون دہکاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا۔ اقبال کی شاعری تو اب سمجھ میں آنے لگی، کشکول لیے پھرتے ہیں نا ساری دنیا کے سامنے۔ اب شہباز شریف صاحب کشکول لیے پھریں گے ساری دنیا، کوئی بھیک ڈال دے گا تو سجدہ ریز ہوں گے اس کے سامنے۔ کیسی زندہ قوم تھی، کیا اس کے امکانات تھے۔ 1960 کے اشرے میں کہا جا رہا تھا کیلیفورنیا کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، اسے بیکاری بنا دیا، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے بیکاریوں کے اقتدار سونپا۔ جسٹس شاہد جمیل نے ٹھیک کہا وہی جو ہر آدمی کہہ رہا ہے جس کے ہوش سلامت ہے اور جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اس خوف